بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ابھی ہم آگے جو جملہ ہوتا ہے عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کا سٹرکچر اور ڈھانچہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عربی کے جملے کس ڈھانچے پر آتے ہیں، پھر ان کے اندر کیا چیز سمجھنا ضروری ہوتی ہے کہ پھر جا کر کے ہمیں وہ سمجھ آئے کہ ہم اس جملے کو کس جانب لے کے جائیں اور اس کا جملہ ہم کس طریقے کا کریں۔ جملہ اسمیہ والا ہم طریقہ کریں، وہ ترجمہ کریں، یا ہم اس کو کسی اور ترجمے میں ہم نے اسے ڈھالنا ہے تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ عربی جملے کا ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو پہلے سمجھیے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ جملہ جب بھی ہوتا ہے وہ ایک لفظ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایک لفظ ہو تو وہ مفرد ہوتا ہے، وہ جملے کے اندر نہیں آتا۔ جملہ جب بھی ہوتا ہے وہ دو لفظ ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے ایک ڈھانچہ عربی جملوں کے اندر تو یہ استعمال ہوتا ہے کہ پہلے بھی اسم آ جائے گا اور دوسرا جو جز ہوتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پہلا ڈھانچہ بنتا ہے عربی کے اندر۔ اس کی ترکیب کرتے ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے جز کو مبتدا کہہ دیتے ہیں اور دوسرے جز کو پھر ہم خبر کہہ دیتے ہیں۔ یہ پہلا ڈھانچہ ہوتا ہے جو عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے اور یہ جملہ بنتا ہے، اور اس جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کا ڈھانچہ کچھ اور ہوتا ہے، جو کہ ابھی تک آپ کو کچھ معلوم ہو بھی چکا ہے کہ اس کے شروع میں فعل آ جاتا ہے، بعد میں فاعل آ جاتا ہے اور تیسری جگہ پر مفعول آ جاتا ہے۔ یہ کم از کم جو جملہ ہوتا ہے اس کے کم از کم دو جز تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن جملہ فعلیہ کے اندر دو جز کم از کم ہیں، فعل اور فاعل۔ باقی جو تین جز ہیں مفعول اور اس سے علاوہ اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں وہ ضروری نہیں ہوتی، لیکن جب بھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کے اندر دو چیزیں ضرور ہوں گی، فعل اور فاعل۔ بالفرض میں کہتا ہوں ضرب زید عمرا، اب یہاں پر تینوں جز موجود ہیں، فعل، فاعل اور مفعول۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے اور وہی پورا جملہ بن رہا ہوتا ہے، جو بظاہر ہمیں ایک لفظ نظر آتا ہے لیکن در حقیقت وہ دو لفظ ہوتے ہیں۔ جیسے ماضی کی گردان کے اندر آپ نے پڑھا تھا ضربہ، اب یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر دوسرا لفظ جو ہے وہ ہوا ضمیر ہے جو کہ فاعل بنے گی۔ اسی طرح امر کی گردان ایک ہے، وہ علم و صرف میں پڑھائی جاتی ہے، جیسے اضرب، اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو کہ انتا کی ضمیر ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ کتاب والوں نے یہ مثال دی ہے، ورنہ ابھی یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی مثال۔ بہرحال جو ماضی کی گردان ہے آپ نے پڑھ لیا، ایک فعل ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ فاعل ہوتا ہے۔ اب جب اس طرح کا کوئی جملہ آ جاتا ہے بالفرض ضرب زید عمرا، تو ہم نے اس کے اندر تعلق دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کس طرح کا رشتہ قائم ہو رہا ہے۔ زید اس کے اوپر رفع آ رہا ہے تو ہم اسے کہہ دیں جی یہ فاعل ہے، امر کے اوپر نصب آ رہا ہے ہم اسے مفعول کہہ دیں۔ اسی طرح زید قائم ہے تو ان کے درمیان کون سا رشتہ ہے؟ اسناد والا، کہ زید مسند الیہ بنتا ہے، قائم خبر ہے وہ مسند بنتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ذرا آئیے کتاب کی طرف لکھتے ہیں کہ واضح ہو کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں جیسے ضرب زیدن، یہ دونوں لفظاً موجود ہیں، یا تقدیراً ہوں، تقدیراً جیسے اضرب کہ انتا اس میں پوشیدہ ہے۔ تقدیراً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ وہ نظر نہ آ رہا ہو لیکن ہمیں ماننا پڑے، جسے ہم کہہ لیں جی فرض کر لیں کہ اس کے اندر انتا ہے، جو لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ جملے میں دو سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ ابھی تک آپ نے اتنا پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ میں دو جز ہوتے ہیں، فعل اور فاعل،
پھر تیسرا آپ نے مفعول بھی پڑھ لیا تھا، آگے چل کر کے آپ اس سے بھی زیادہ اجزاء پڑھیں گے۔ جب جملہ کے کلمات بہت زیادہ ہوں، بالفرض ہم ضرب زید عمرن ہی کو دیکھ لیں، اس میں 3 کلمات ہیں، تو اسم اور فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے، یعنی جدا کرنا چاہیے، اس میں اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے۔ بالفرض آپ کے سامنے زید قائم ہے، اور اگر آپ زید کو اسم نہیں سمجھ رہے، اس کو فعل کہیں گے، تو پھر آپ اسی جملے کو جملہ فعلیہ کہہ بیٹھیں گے، کیونکہ پھر جملے کی ابتدا فعل سے ہو جائے گی تو پھر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اس لیے پہلے لفظ کو تو یقینی طور پہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کون سا ہے، اسم بن رہا ہے یا فعل بن رہا ہے۔ جب آپ اس کو اسم کہہ دیں گے تو پھر جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی تو پھر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ تو جب لکھتے ہیں کہ جملے کے کلمات بہت ہوں تو اسم اور فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ مورب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول۔ مورب ہے یا مبنی، اس کی بحث آگے آنے والی ہے، یہ ابھی سمجھانا ذرا مشکل ہے۔ عامل ہے یا معمول؟ عامل جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو اس کی مثالیں دی تھیں، جیسے ضربہ زیدن یا بالفرض بی زیدن، اب زیدن اس کے اوپر زیر آ رہی ہے، پیچھے با حرف جار داخل ہے، تو حرف جار جب داخل ہوگا اس کو ہم کہیں گے عامل بابا، اور زیدن مجرور کہا جائے گا، اور اسی کو معمول بھی کہتے ہیں، ذرا آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ تو یہ عامل جانا جائے، معمول جانا جائے کہ بھائی زید کے اوپر جو کسرہ آیا ہے، زیر آئی ہے، وہ کس نے دی ہے؟ وہ با نے دی ہے۔ تو اس عامل اور معمول کو بھی جاننا چاہیے۔ اگر آپ کو زید کا عامل معلوم نہیں ہے تو پھر آپ زید کے اوپر زیر کیسے لگائیں گے؟ تبھی لگائیں گے جب آپ کو پتہ چلے جی یہ با نے زیر دی ہے۔ اگر آپ اس با کو عامل نہیں مانتے، با کو ہٹا دیا جائے، آپ کہیں کہ با تو اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے ہی نہیں، تو پھر زید کے اوپر تو پیش آ جائے گی۔ تو اس لیے عامل اور معمول اس کو بھی سمجھنا پڑتا ہے، اور یہ بھی لکھتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے اور جملہ کے صحیح معنی سمجھ آ سکیں۔ یہاں تک جو بات ابھی تک ہم نے پڑھ لی تھی، ابھی تک جو ہم نے کتاب پڑھی ہے، یوں سمجھیں کہ اس کی ایک مکمل سمری آپ کے سامنے ایک آ گئی ہے۔ آگے جملہ باعتبار ذات کے 4 قسم کا ہوتا ہے، 4 سٹرکچر ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسمیہ جو آپ پڑھ چکے، دوسرا فعلیہ جو آپ پڑھ چکے، تیسرے نمبر پر شرطیہ ہے، اور چوتھے نمبر پر ہے ظرفیہ۔ یہ ہم کتاب کے آگے چل کر پڑھیں گے، تقریباً 10-12 پیجز کے بعد، وہاں پر مکمل ڈیٹیل اس کی آتی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ جملہ اسمیہ ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ جملہ فعلیہ ہے، جیسے قام زید، قام فعل، زید فاعل ہے، اور شرطیہ ہے ان تکرمنی اکرم کا، یہ اور ظرفیہ ہے ان دی مالن۔ ان کی وضاحت ہم آگے پڑھیں گے، البتہ آپ لوگوں کو شوق یہ ہو رہا ہوگا کہ ان کا ترجمہ تو کم از کم ہو جائے۔ تو زید قائم کا مطلب زید کھڑا ہے، قام زید معنی بھی زید کھڑا ہوا، ماضی والا معنی کریں گے۔ ان تو کریمنی، اگر تو میرا اکرام کرے گا، اکرم کا تو میں آپ کا اکرام کروں گا، اور ظرفیہ ان دی مالن، میرے پاس مال ہے۔ یہ چاروں قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہیں، یعنی جملہ کی بنیاد کہلاتی ہیں۔ آگے ہے جی، یہ جملے کی جو اقسام تھیں یہ ذات کے اعتبار سے ہیں، کہ جملہ ذاتی طور پہ 4 طرح کی ذاتیں رکھتا ہے، 4 اس کے اندر جو ہے نا شاخیں ہیں، 4 قومیں ہیں، اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ، ظرفیہ۔ آگے باعتبار صفت کے جملہ 4 قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک جملہ ہے جی مبینہ، یہ بالکل سادہ چیزیں ہیں، آپ ان کو اپنی اردو میں بھی سمجھ لیں۔ جملہ مبینہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ایک بات کرتے ہیں، میں شہر جاؤں گا،
آگے وضاحت کر دیتے ہیں کہ میں نے وہاں جانا ہے، تھوڑا سا مجھے کام ہے، یہ وضاحت کر دی ہے۔ تو یہ مبینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی پہلی بات کو واضح کر دیں، بیان کر دیں۔ یہ مبینہ بیان سے ہے، واضح کرنا۔ مبینہ جو پہلے جملے کو واضح کر دے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ 3 قسموں پر ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے وہ اگلا جملہ کر لے، اسم و فعل و حرف۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں، یعنی اسم، فعل اور حرف۔ اس مثال میں پہلے جملے کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کون سی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے بالکل مبہم سی بات تھی کہ کلمہ 3 قسموں پر ہے، اگلے جملے نے وضاحت کر دی، تو دوسرے جملے نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ 3 قسمیں اسم، فعل اور حرف ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے جملہ معللہ، کہ آپ اپنے اس جملے کے اندر کوئی ریزن بیان کر دیں، وجہ بیان کر دیں، علت بیان کر دیں، کوئی سبب بیان کر دیں۔ بالفرض آپ کہتے ہیں کہ میں 1 مہینہ چھٹی کروں گا۔ کیوں چھٹی کریں گے؟ آگے آپ ریزن بیان کرتے ہیں، میں نے رمضان کا چونکہ مہینہ آ چکا ہے، میں نے روزے رکھنے ہیں۔ یہ آپ نے ریزن بیان کیا ہے، یہ علت، اس کو علت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جملہ آپ کا کہلائے گا معللہ، جس میں علت بیان کی ہے، سبب بیان کیا ہے، ریزن بیان کیا ہے، تو یہ کہلاتا ہے جملہ معللہ۔ جو پہلے لکھتے ہیں جی، جو پہلے جملے کی علت بیان کرے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے لا تصوموا فی ہذہ الایام، تم روزہ نہ رکھو ان دنوں میں، فإنہا ایام اکل و شرب و بیال، تم روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں، یعنی عیدین اور ایام تشریق۔ ایام تشریق جو عیدین، عید کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ والی جو ہے، اس لیے کہ آگے ریزن بیان کیا، اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں، تو آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وجہ بیان کر دی ہے۔ تو اس حدیث شریف کے پہلے جملہ میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں، دوسری بات کر رہے ہیں، درمیان میں کوئی آپ نے چھوٹا سا جملہ بول دیا جس کا نہ پہلی بات کے ساتھ کوئی جوڑ ہے، نہ بعد والی بات کے ساتھ کوئی جوڑ ہے۔ یہ درمیان میں جو بے جوڑ جملہ آ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اب یہ جو ہم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں اور آگے کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہ کہا جائے، جملہ پھر بھی سمجھ آ سکتا ہے کہ بھائی ابو حنیفہ فرماتے ہیں نیت وضو میں شرط نہیں ہے، کہ وضو کی بندہ نیت کرے کہ میں نماز کے لیے نیت کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیت کرو گے تب وضو ہوگا، بندہ نیت نہ بھی کرے تب بھی وضو ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے قول کا۔ تو ابو حنیفہ فرماتے ہیں نیت وضو میں شرط نہیں ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن درمیان میں یہ جملہ کہہ دینا ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو یہ جو رحمہ اللہ ہم نے بیچ میں لگا دیا ہے، اس کا نہ پہلے جملے کے سمجھنے میں کوئی تعلق ہے۔ قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، جملہ سمجھ آ رہا ہے، رحمہ اللہ کہے بغیر بھی سمجھ آ رہا ہے، اور اگلا جملہ جو ہے کہ نیت وضو میں شرط نہیں ہے، وہ بھی بغیر اس کے سمجھ آ رہا ہے۔ تو ایسا جملہ جو درمیان میں آتا ہے وہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح تمام القابات جو بزرگوں کے نام کے سامنے لگائے جاتے ہیں اور صحابہ کرام انبیاء کے نام کے ساتھ آگے جو علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ رحمت اللہ بزرگوں کے نام کے ساتھ لگتا ہے، یہ سب کے سب جملہ معترضہ کہلاتے ہیں۔ اگر ان کو ذکر نہ بھی کیا جائے تو مفہوم سمجھنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی، ہاں ادب کا مقام ہے تو لگانا بہتر ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کی عزت ہے، اسی میں شرافت ہے، تو ہم لگا دیں تو بہتر ہے۔ تو جملہ معترضہ 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، جیسے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ،
النیت فی الوضوء لیست بشرطن، اس مثال میں رحمہ اللہ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے جملہ مستانفہ، وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے آپ نیا پیراگراف شروع کر دیں اس کو ہم کہیں گے نیا جملہ، جملہ مستانفہ، جس کا پچھلے کلام کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں جملہ مستانفہ۔ اور پانچویں قسم پر ہے حالیہ، وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو، اس کی وضاحت آپ انشاءاللہ کتاب کے آخر میں جا کر کے پڑھیں گے کہ حال کیا ہوتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر جملہ معطوفہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ ہم اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے۔ رب زدنی